اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ تمہارے رزق کی ذمہ داری میری ہے، اور نہ صرف تمہارے رزق کی بلکہ تمہاری اولاد کے رزق کی ذمہ داری بھی میری ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں میجورٹی لوگوں کی جو پریشانی ہے وہ ذریعہ معاشی ہوتی ہے۔ اپنے رزق کی فراوانی کے لیے ہم لاکھ دعائیں مانگتے ہیں، نمازیں بولتے ہیں، روزے بولتے ہیں، بھوکے بولتے ہیں، ورد کرتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبولیت کے درجات پر نہیں جا پاتی۔ اللہ کہتا ہے کہ ظالموں کی کھیتی کبھی نہیں پنپتی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ظالم ہی یہاں سرخرو ہیں۔ وہ جس طرح کی زندگی جیتے ہیں اور ایسے ہی مر جاتے ہیں، کوئی مکافات عمل ان کا ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو یہ جو پہلیاں ہمارے دماغ میں آتی ہیں، آج اس ویلاگ میں ہم انہی کو آنسر کرنے کی کوشش کریں گے قرآن کی روشنی۔ اس کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کائنات کی اور شے کے بارے میں جو اس کو سجدہ ریز ہیں اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ کائنات کی ہر شے کو میں نے خلقت عطا کی اور اس کو رہنمائی عطا کی۔ اللہ کہتا ہے کائنات کی ہر شے میرے حکم کے ماتحت ہے۔ اس کی وہ کیس اسٹڈی شہد کی مکھی کے طور پر دیتا ہے کہ شہد کی مکھی کو جو تم دیکھتے ہو وہ چھتے بناتی ہے ڈفرینٹ جگہوں پر، وہاں سے وہ ٹریول کرتی ہے، پھولوں پر جاتی ہے، رس چوستی ہے، واپس آ کے چھتا بناتی ہے۔ یہ جو پورا عمل دیکھتے ہو جس سے تمہیں شہد ملتا ہے، یہ میں نے اس کو وحی کی ہے۔ یہاں لفظ ہے وحی کا، اس کو یہ اس کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ تو یہ کر۔ اب جو وہ یہ کر رہی ہے تو یہ اس کی عبادت ہے۔ اللہ اسی کو آگے کہتا ہے کہ کائنات کی ہر شے میرے حکم کے تابع ہے اور میرے حکم پہ عمل کر رہی ہے۔ کائنات کی ہر شے جو سجدہ کر رہی ہے وہ فزیکل سجدہ نہیں ہے، وہ اطاعت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم پہ عمل کرنا اس کی اطاعت ہے۔ ہم نے پچھلے ویڈیو میں ڈسکس کیا کہ اللہ نے ایک مقام پر آنے کے بعد انسان کو روح پھونکی یا ڈائیوائن انرجی دی یا توانائی کی شمع دی، جو بھی کہہ لیں آپ۔ اس سے کیا ہوا؟ انسان کے پاس شعور آیا، انٹیلیکٹ آیا، وہ علم حاصل کرنے کے قابل ہو گیا۔ انسان میں اس کا شعور ہی وجائے تفریق بنتا ہے دوسری مخلوقات سے۔ اب یہ سمجھنے کی بات ہے کہ کائنات کی ساری شے مجبور ہیں، ان کے پاس ارادہ نہیں ہے۔ ان کے لیے جو اللہ نے پروگرام کیا ہوا ہے وہ اس قانون کے تحت چلتے رہے گی۔ انسان وہ واحد مخلوق ہے جس کو اللہ نے کیپیبلٹی دی کہ وہ علم حاصل کر سکے، وہ جان سکے۔ اب جیسے ہی انسان اس علم کو ڈسکور کر لیتا ہے کہ یہ شے کس قانون کے تحت چل رہی ہے، اس کی پراپرٹیز کیا ہیں، اس کی کریکٹرسٹکس کیا ہیں، جیسے جیسے انسان کائنات کی تخلیقات کا علم حاصل کرتا جاتا ہے، اس شے کو وہ اپنے مقاصد کے تحت استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ پانی کی اللہ نے جبلت رکھی، انسٹنکٹ رکھی کہ وہ اونچائی سے نیچائی کی طرف بہتا ہے، وہ ڈاؤن ورڈ بہتا ہے۔ جیسے ہی انسان نے یہ چیز ڈسکور کر لی تو اس نے کیا کیا؟ ڈھلان بنا کے پانی کا رخ موڑ کے ڈیم بنانا شروع کر دیا، پانی سٹوریج شروع کر دی۔ انسان کو جیسی پتا کہ ہوا کے اندر ڈیٹا ٹرانسمٹ کرنے کی کیپیبلٹی ہوتی ہے تو اس نے انٹرنیٹ اور ٹیلی کمیونیکیشن وغیرہ بنا دی۔ جب اس کو پتا چلا گریوٹی کیا ہوتی ہے تو اس نے جہاز بنا دیا۔ تو جیسے جیسے انسان کو قدرت کی اشیاء کیا قانون پتا چلتا جاتا ہے، اس کی عقل، اس کا شعور اس کو وہ علم دیتا جاتا ہے کہ یہ کیسے چل رہا ہے، ویسے ویسے وہ چیز اس کے تابع ہوتی جاتی ہے۔ آپ اس کو یوز کرنے لگ جاتے ہیں اپنے حساب سے۔ یہ تو ہو گیا شعور کا ایک پرسپیکٹو۔ اس پرسپیکٹو کی حد تک وحی کا مقام نہیں آتا۔ وحی کا مقام جب آتا ہے جب انسان کو نظام کی ضرورت پڑتی ہے۔ انسان اکیلا نہیں رہتا، انسان ایک سوسائٹی میں رہتا ہے۔ جیسے ہی کوئی سوسائٹی آتی ہے تو سوسائٹی کے لیے کوئی نہ کوئی نظام آ جاتا ہے۔ جب یہ نظام بنانے کی بات آتی ہے تو وحی کا مقام آتا ہے۔ نظام بنانے کے لیے اگر ہم ایک منٹ کے لیے وحی کو سامنے سے ہٹا دیں اور صرف عقل کو معیار بنا کر ہم نظام بنائیں تو سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا عقل کی کریکٹرسٹکس۔ عقل کا تقاضا ہے اس فرد کا تحفظ کرے جس کی وہ عقل ہے۔ انسان اپنے تحفظ کے لیے جمع کرنے اور سمیٹ کر رکھنے کی فکر میں لگا رہتا ہے اور عقل اس کی معاون و مددگار ہوتی ہے۔ تیسرا سب سے اہم نقطہ، حیوانوں کو اگر آپ دیکھیں، مثال کے طور پہ اگر آپ کسی شیر کو دیکھیں، جو شکار کرنے کی صلاحیت ایک شیر میں ہوگی وہی صلاحیت دوسرے شیر میں بھی ہوگی۔ یہاں ان میں کوئی تضاد نہیں پایا جاتا، یہاں یونٹی ہے، یہاں وننس ہے۔ لیکن انسانوں کے کمانے کی استعداد برابر نہیں ہوتی، کسی میں کم ہوتی ہے، کسی میں زیادہ۔ مطلب زیادہ سمجھ، عقل اور علم رکھنے والے کم سمجھ اور علم رکھنے والوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔
جو حیوان نہیں کر سکتا. جس کی عقل تیز ہوگی وہی کامیاب ہوگا. مختلف منصوبے، تدابیر، پلان، یہ سب عقل کے ہی کرشمے ہوتے ہیں. جو زیادہ اچھے منصوبے بنا سکتا ہے، اچھی تدبیر کر سکتا ہے، وہ زیادہ دولت سمیٹ سکتا ہے اور اپنا تحفظ کر سکتا ہے سوسائٹی میں. جو کمائی اس نے اپنی عقل کی بنا پر بنائی ہوتی ہے وہ اس کمائی کا مالک ہو جاتا ہے، اور وہ جس قدر کما سکتا ہے کمائے، اور اس دولت سے جتنی چاہے فیکٹریز خریدے، کمپنیز خریدے، بینک، میڈیا، جو جی میں آئے وہ خریدتا جائے اور بناتا جائے. اس طرح اس کی آمدنی میں اضافہ 2 سے 4، 4 سے 16 کی ریشو سے ہوتا رہتا ہے. یوں رزق کے سرچشمے اس کی انفرادی ملکیت میں آتے جاتے ہیں، اور وہ جو کمانے کی استعداد کم رکھتے ہیں ان پر رزق اسی نسبت سے تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی کا نام سرمایہ داری نظام ہے. آج تک دنیا میں عقل کو کوئی دلیل یہ قائل نہیں کر سکی کہ سرمایہ داری نظام غلط ہے. دنیا کے مختلف ممالک کی جو گورنمنٹس ہیں وہ سوشل آرڈر کو قائم رکھنے کے لیے کچھ قوانین اور کچھ سزائیں وضع کرتی ہیں تاکہ خوف سے عقل کو معاشرے کے اندر رکھا جائے، حدود معاشرے کے لیے اندر رکھا جائے. لیکن عقل پھر بھی چور راستے نکال لیتی ہے، جس کو آپ وائٹ کالر کرائم کہتے ہیں، جس میں لوگ آف شور کمپنیز بنا لیتے ہیں. آپ خود دیکھ لیں، اس قسم کے نظام میں دوسروں کی پرورش یا دوسروں کے مفاد کے تحفظ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہر فرد اپنی اور زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کی کفالت کی فکر میں مصروف عمل رہے گا. اس کو کسی سے کوئی سروکار، کوئی لگاؤ نہیں ہوگا. یہ تو ہو گئی انفرادی عقل کی حیثیت. اس سے اب ذرا آگے بڑھیں. انسان اپنے آپ کو گروہ میں محفوظ سمجھتا ہے. ان گروہ سے پہلے شروع میں قبائل بنے جو کہ آج کی صورت میں قومیت کہلاتے ہیں. اب جو کچھ ایک فرد کی عقل دوسرے انسان سے کرتی ہے وہی کچھ ایک قوم کی اجتماعی عقل دوسری قوموں کے ساتھ کرتی ہے. اس کے لیے ناممکن ہے کہ وہ کسی اور قوم کے مفادات یا ساورنٹی کو ملحوظ خاطر میں لائے. جس طرح انفرادی عقل ناجائز کا فرق نہیں کر سکتی، اسی طرح سے قومی شعور اپنی قوم کے مفاد کے حصول کے لیے جائز اور ناجائز کا فرق نہیں رکھ سکتا. جائز وہی ہوتا ہے جو قوم کے مفاد میں ہو، اور ناجائز وہ ہوتا ہے جو قوم کے نقصان میں ہو. اور اسی قومی شعور پر دنیا عالم کی سیاست کی عمارت کھڑی ہوئی ہے. یہ نظریہ دنیا کے ہر مذہب کے کم و بیش ہر انسان میں موجود ہے، لیکن برملا اس کا اظہار خدا کے جو منکر لوگ ہوتے ہیں، جن کو ایتھیسٹ کہتے ہیں، وہ لوگ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور نظریہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے جو کہ افلاطون کا فلسفہ زندگی ہے. تمام مذاہب میں تصوف کا جو مقام ہے وہ اسی افلاطونی نظریے سے ہی نکلا ہے. اس نظریے سے مراد ہوتی ہے کہ دنیا مردار ہے، دنیا جیل خانہ ہے، اور کوئی خدا پرست اس سے دل نہیں لگا سکتا. جو شخص یہاں جتنا ذلیل ہے خدا کے ہاں اتنا ہی مقبول ہے. دنیا سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، اور اصل مقصد ہمارا عاقبت ہے، آخرت ہے. یہ ہیں وہ دو نظریے جن میں اس وقت کا انسان بٹا ہوا ہے. اب دوسرا تصور حیات آتا ہے جو قرآن دیتا ہے وحی کے ذریعے سے. اس تصور کی روح سے مانا جاتا ہے کہ انسان صرف طبعی جسم سے عبارت نہیں، جسم کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے جسے انسانی ذات، پرسنالٹی، نفس یا اقبال کے الفاظ میں خودی سے تعبیر کیا گیا. انسانی زندگی کا یہ تصور کہ انسان صرف جسم کا نام نہیں بلکہ اس میں جسم کے علاوہ ایک اور شے بھی ہے جسے اس کی ذات کہتے ہیں، وہ بنیاد ہے جس پر دین کی ساری عمارت استوار ہے. اگر اسے مان لیا تو دین کی بات آگے چلتی ہے، اگر اسے تسلیم نہ کیا جائے تو دین کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اسے تسلیم کر لینے سے جو بات آگے چلتی ہے اس کی چند اہم کڑیاں ہیں. انسان کو جو ذات ملی ہے وہ ڈیولپ فارم میں نہیں ملی. جسم کی نشوونما ہوتی ہے لینے سے، اور ذات کی نشوونما ہوتی ہے دینے سے. اگر میں روٹی کھاؤں گا تو میرا جسم بڑھے گا، لیکن اگر میں یہ روٹی کسی اور کو دوں گا تو میرا جسم نہیں، میری ذات بڑھے گی. یہ ایک مین پرنسپل ہے اس ذات کی ڈیولپمنٹ کا. اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی نشوونما یافتہ ڈیولپ پرسنالٹی ہمارے پاس کوئی اسٹینڈرڈ ہو جس کو سامنے رکھ کر انسان ایفرٹ کرے اور اپنی ڈیولپمنٹ کرتا جائے. اس کائنات میں ذات یا تو خدا کی ہے یا اس سے نیچے اتر کر انسان کی. خدا کی ذات مکمل ترین ہے، مکمل طریقے سے نشوونما یافتہ ذات ہے. اس لیے وہی ذات انسان کی ذات کی ڈیولپمنٹ کے لیے بینچ مارک بن سکتی ہے. قرآن نے صفات خداوندی کو اس تفصیل، وضاحت اور
حسن و خوبی سے بیان کیا ہے کہ انسان کے لیے ان کا معیار بنانے میں کسی قسم کا شبہ یا ابہام نہیں بچتا۔ ہم خدا کی ذات کی حقیقت کے بارے میں تو کچھ بھی نہیں جان سکتے، ہمیں صرف اس نے اپنی صفات بتائیں۔ ہم اس کی ذات کے بارے میں تو کیا، ہم اپنی ذات کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتے۔ قرآن نے وہ ضابطہ دیا ہے جس کے مطابق زندگی بسر کرنے سے انسان کی ذات کی نشو نما ہوتی جاتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ وہ خدا کے رنگ میں رنگتا جاتا ہے، اور یوں کہیے کہ اسے قرب خداوندی حاصل ہوتی جاتی ہے۔ اس ضابطہ نظام کو الدین کہتے ہیں۔ اس ضابطہ یا نظام کی روح سے انسانی ذات کی نشو نما معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ہوتی ہے، کسی خلوت گاہوں میں نہیں ہوتی، جو تصوف کا ڈفرنٹ مذاہب میں کنسپٹ ہے۔ ذات کی ڈیولپمنٹ معاشرے میں ہوتی ہے، لہٰذا جس معاشرے میں الدین عملی شکل اختیار کرے گا، اس میں ہر فرد کی ذات کی نشو نما ہوتی جائے گی، اور تمام افراد معاشرہ سرفرازیوں اور سربلندیوں اور خوشگواریوں اور شادابیوں کی زندگی بسر کریں گے۔ اس ذات کی ایک اور کریکٹرسٹکس ہے کہ انسان کے ہر کام بلکہ ہر آرزو اور دل میں آنے والے خیال تک کے اثرات کا اثر اس ذات پہ پڑتا ہے۔ اسی کو قانون مکافات عمل کہتے ہیں۔ ہر وہ کام جو اس ذات کی نشوونما اور ڈیولپمنٹ کے لیے معاون ہو یا مددگار ہو، وہ عمل خیر کہلاتا ہے، اور ہر وہ کام جو اس کے برعکس نقصان دہ ہو ذات کی ڈیولپمنٹ کے لیے، وہ شر کہلاتا ہے۔ ان سارے کاموں کو اللہ عمل صالح کہتا ہے، وہ کام جس سے ڈیولپمنٹ ہو انسانی ذات کی۔ جس طرح انسانی جسم کی نشوونما اور ہلاکت کے قوانین مقرر ہیں، اسی طرح انسانی ذات کی نشوونما اور تباہی و بربادی کے قوانین بھی متعین کر دیے ہیں اللہ نے۔ اگر انسانی ذات کی نشوونما ہوتی رہے تو انسانی جسم کو مختلف حوادث یعنی کہ موت تک کا فرق بھی انسانی ذات کو نہیں پڑتا۔ ایک نشوونما یافتہ ذات حیات جاوید یا امورٹیلٹی حاصل کر لیتی ہے، اسے آخرت کی زندگی کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم اس جواب کی طرف جو اس ویلاگ کے شروع میں ہم نے کیا۔ اللہ پہ ایمان لانے سے مراد ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے پیچھے پیچھے چلنا۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، آپ بھی رحیم بننے کی کوشش کرتے ہو نوع انسانی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کریم ہے، آپ بھی کرم کرتے ہو لوگوں پر۔ اللہ تعالیٰ رزاق ہے، آپ بھی لوگوں کی روزی روٹی کا اسباب پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ اللہ پر ایمان لانے والے ایسے لوگ جب اقتدار میں آتے ہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ کی صفات نکھر کے سامنے آتی ہیں۔ وہاں رحم ہوتا ہے، وہاں کرم ہوتا ہے، وہاں ظالموں کی کھیتیاں نہیں پنپتی، وہاں میری روزی کا بھی انتظام ریاست کرتی ہے اور میری اولاد کی روزی کا انتظام بھی ریاست کرتی ہے۔ وہاں دریا کے کنارے کتا بھی پیاسا نہیں مر سکتا۔ تو یہ وہ نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے ہمیں دیا ہے۔ اگر یہ نظام امپلیمنٹڈ ہے تو اللہ کی صفات نکھر کے ہمارے سامنے آ رہی ہوں گی، جہاں ہر کوئی ایک دوسرے کو السلام علیکم کہہ رہا ہوگا، ہر کوئی ایک دوسرے کی سلامتی کا باعث بن رہا ہوگا، اور سلامہ سلامہ کہتے ہوئے پورا معاشرہ گونج اٹھے گا۔ اور اگر یہ نظام نہیں ہے تو وہ انسانی معاشرہ ہوگا جہاں پر ہر کوئی صرف اپنے مفادات کی دوڑ میں لگا ہوا ہوگا، کسی کو کسی سے کوئی غرض نہیں ہوگی، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ ایک جہنم اپنے لیے چوز کر لیں گے۔ جہنم سے مراد ہوتی ہے وہ جگہ جہاں انسان ذبح ہوتا ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کا حق لوٹے گا، مطلب ہر کوئی ایک دوسرے کو ذبح کر رہا ہوگا۔ تو یہ تھا آج کا ویلاگ۔ اگر یہ ویلاگ آپ کو پسند آیا ہے تو آپ کمنٹس کیجئے، اور اگر اس ایفرٹس کو آپ اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اگلی ویڈیوز بر وقت مل سکیں۔ شکریہ۔